बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक नई वीडियो के साथ हाज़िर खिदमत हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि ग़ज़वा उहद में ज़ख्मी होने वाले सहाबा रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन ने ग़ज़वा हुमराउल असद कैसे लड़ा, और हम आपको सरिया अबू सलमा, ग़ज़वा बनी नज़ीर और ग़ज़वा नजद के बारे में भी बताएंगे। दोस्तों, वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें, वीडियो ईमान अफरोज़ होने वाली है। दोस्तों, आपसे दरख्वास्त है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें। दोस्तों, 3 हिजरी 7 शवाल को सर शाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना पहुँचे। मुसलमानों ने मार्का उहद से वापस आकर रात हंगामी हालत में गुजारी। जंग ने उन्हें चूर चूर कर रखा था। इसके बावजूद वो रात भर मदीने के रास्ता और गुजरगाहों पर पहरा देते रहे और अपने सिपह सलार आज़म रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खसूसी हिफाजत पर तैनात रहे, क्योंकि उन्हें हर तरफ से खदशात लाक थे। इधर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी रात जंग से पैदा शुदा सूरत हाल पर गौर करते हुए गुजारी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अंदेशा था कि अगर मुशरिकीन ने सोचा कि मैदान जंग में अपना पल्ला भारी रहते हुए भी हमने कोई फ़ायदा ना उठाया तो उन्हें यकीनन नदामत होगी और वो रास्ते से पलटकर मदीने पर दोबारा हमला करेंगे। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फैसला किया कि बहरहाल मक्की लश्कर का ताक़ुब किया जाना चाहिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मारका उहद के दूसरे दिन यानी 8 शवाल 3 हिजरी को सुबह ऐलान फरमाया कि दुश्मन के मुकाबले के लिए चलना है, और साथ ही ये भी ऐलान फरमाया कि हमारे साथ सिर्फ वही आदमी चल सकता है जो मार्का उहद में मौजूद था। अब्दुल्ला बिन उबई मुनाफिक ने इजाज़त चाही कि आपका हम रुकाब हो, मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इजाज़त ना दी। इधर जितने मुसलमान थे अगरचे ज़ख्मों से चूर, गम से निढाल और अंदेशा और खौफ से दो चार थे, लेकिन सब ने बिला तरद्दुद सरे इताअत खम कर दिया। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु अन्हु ने भी इजाज़त चाही, जो जंग उहद में शरीक ना थे। हाज़िर खिदमत होकर अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं चाहता हूँ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस किसी जंग में तशरीफ़ ले जाएँ मैं भी हाज़िर खिदमत रहूँ, और चूँकि उहद की जंग में मेरे वालिद ने मुझे अपनी बच्चियों की देखभाल के लिए घर पर रोक दिया था, लिहाजा आप मुझे इजाज़त दे दें कि मैं भी आपके साथ चलूं। इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें इजाज़त दे दी। प्रोग्राम के मुताबिक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसलमानों को हमरा लेकर रवाना हुए और मदीने से 8 मील दूर हुमराउल असद पहुँचकर खैमा जन हुए। इसनाए क़याम में मुअब्द बिन अबी मुअब्द ख़ज़ाई रज़ियल्लाहु अन्हु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर हल्का बगोश इस्लाम हुआ। कहा जाता है कि वह अपने शिरक ही पर कायम था, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खैर खाह था, क्योंकि ख़ज़ा और बनु हाशिम के दरमियान हलफ यानी दोस्ती और ताउन का अहद था। बहरकैफ उसने कहा, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपको और आपके रुफ़क़ा को जो गम पहुँचा है वो वल्लाह हम पर सख्त गिरां गुजरा। हमारी आरज़ू थी कि अल्लाह आपको बाफ़ियत रखता। इस इज़हार हमदर्दी पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे फरमाया कि अबू सुफियान के पास जाए और उसकी हौसला शिकनी करे। इधर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो अंदेशा महसूस किया था कि मुशरिकीन मदीने की तरफ पलटने की बात सोचेंगे, वो बिल्कुल बरहक था। चुनांचे मुशरिकीन ने मदीना से 34 मील दूर मकाम रोहा पर पहुंचकर जब पड़ाव डाला तो आपस में एक दूसरे को मलामत की। कहने लगे, तुम लोगों ने कुछ नहीं किया। इनकी शौकत और कुव्वत तोड़कर उन्हें यूं ही छोड़ दिया, हालांकि अभी उनके इतने सर बाकी हैं कि वो तुम्हारे लिए फिर दर्द सर बन सकते हैं। लिहाजा वापस चलो और उन्हें जड़ से साफ कर दो। लेकिन ऐसा महसूस होता है कि यह सतही राय थी जो उन लोगों की तरफ से पेश की गई थी जिन्हें फरीकैन की कुव्वत और उनके हौसलों का सही अंदाजा न था। इसलिए एक जिम्मेदार कमांडर सफवान बिन उमैया ने इस राय की मुखालफत की और कहा, लोगों ऐसा ना करो, मुझे खतरा है कि जो मुसलमान ग़ज़वा उहद में नहीं आए थे वो भी अब तुम्हारे खिलाफ जमा हो जाएंगे। लिहाजा इस हालत में वापस चले चलो कि फतह तुम्हारी है, वरना मुझे खतरा है कि मदीने पर फिर चढ़ाई करोगे तो गर्दिश में पड़ जाओगे। लेकिन भारी अक्सरियत ने यह राय कबूल ना की और फैसला किया कि मदीने वापस चले जाएं। अभी पड़ाव छोड़कर अबू सुफियान और उसके फौज हिले ही ना थे कि मुअब्द बिन अबी मुअब्द ख़ज़ाई रज़ियल्लाहु अन्हु पहुंच गए। अबू सुफियान को मालूम न था कि ये मुसलमान हो गए हैं। उसने पूछा, मुअब्द पीछे की क्या खबर है? मुअब्द रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने साथियों को लेकर तुम्हारे ताक़ुब में निकल चुके हैं। उनकी जमीयत इतनी बड़ी है कि मैंने वैसी जमीयत कभी देखी ही नहीं। सारे लोग तुम्हारे खिलाफ गुस्से से कबाब हुए जा रहे हैं। उहद में पीछे रह जाने वाले भी आ गए हैं। वो जो कुछ ज़ाय कर चुके हैं उस पर सख्त नादिम हैं और तुम्हारे खिलाफ इस कदर भड़के हुए हैं कि मैंने उसकी मिसाल देखी ही नहीं। अबू सुफियान ने कहा, अरे भाई ये क्या कह रहे हो? मुअब्द रज़ियल्लाहु
اللہ عنہ نے کہا واللہ میرا خیال ہے کہ تم کوچ کرنے سے پہلے پہلے گھوڑوں کی پیشانیاں دیکھ لو گے، یہ لشکر کا ہر اول دستہ اس ٹیلے کے پیچھے نمودار ہو جائے گا۔ ابو سفیان نے کہا واللہ ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ان پر پلٹ کر پھر حملہ کریں اور ان کی جڑ کاٹ کر رکھ دیں۔ عبد رضی اللہ عنہ نے کہا ایسا نہ کرنا، میں تمہاری خیر خواہی کی بات کر رہا ہوں۔ یہ باتیں سن کر مکی لشکر کے حوصلے ٹوٹ گئے، ان پر گھبراہٹ اور رعب طاری ہو گیا۔ انہیں اسی میں عافیت نظر آئی کہ مکہ کی جانب اپنی واپسی جاری رکھیں۔ البتہ ابو سفیان نے اسلامی لشکر کو تعاقب سے باز رکھنے اور اس طرح دوبارہ مسلح ٹکراؤ سے بچنے کے لیے پروپیگنڈے کا ایک جوابی اعصابی حملہ کیا، جس کی صورت یہ ہوئی کہ ابو سفیان کے پاس سے قبیلہ عبد القیس کا ایک قافلہ گزرا۔ ابو سفیان نے کہا کہ آپ لوگ میرا ایک پیغام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہنچا دیں گے، میرا وعدہ ہے کہ اس کے بدلے جب آپ لوگ مکہ آئیں گے تو اوقاز کے بازار میں آپ لوگوں کو اتنی کشمش دوں گا جتنی آپ کی یہ اونٹنی اٹھا سکے گی۔ ان لوگوں نے کہا جی ہاں۔ ابو سفیان نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ خبر پہنچا دیں کہ ہم نے ان کی اور ان کے رفقا کی جڑ ختم کر دینے کے لیے دوبارہ پلٹ کر حملہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس کے بعد جب یہ قافلہ حمراء الاسد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے پاس سے گزرا تو ان سے ابو سفیان کا پیغام کہہ سنایا اور کہا کہ لوگ تمہارے خلاف جمع ہیں اور ان سے ڈرو، مگر ان کی باتیں سن کر مسلمانوں کے ایمان میں اور اضافہ ہو گیا اور انہوں نے کہا حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اللہ ہمارے لیے کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتوار کا دن حمراء الاسد تشریف لے گئے تھے۔ دوشنبہ، منگل اور بدھ یعنی 9، 10، 11 شوال 3 ہجری کو وہیں مقیم رہے۔ اس کے بعد مدینہ واپس آئے۔ مکے کا ایک جاسوس معاویہ بن مغیرہ بن ابی العاص تھا اور یہ پکڑا گیا۔ یہ شخص اس طرح زد میں آیا کہ جب احد کے روز مشرکین واپس چلے گئے تو یہ اپنے چچیرے بھائی عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ سے ملنے آیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے امان طلب کی۔ آپ نے اس شرط پر امان دے دی کہ اگر وہ 3 روز کے بعد پایا گیا تو قتل کر دیا جائے گا۔ لیکن جب مدینہ اسلامی لشکر سے خالی ہو گیا تو یہ شخص قریش کی جاسوسی کے لیے 3 دن سے زیادہ ٹھہر گیا اور جب لشکر واپس آیا تو بھاگنے کی کوشش کی۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زید بن حارث اور حضرت عمار بن یارث رضی اللہ عنہ کو حکم دیا اور انہوں نے اس شخص کا تعاقب کر کے اسے تہ کر دیا۔ بدر کی فتح سے مسلمانوں کو جو شان و شوکت اور رعب و دبدبہ نصیب ہوا تھا، احد کے واقعے نے اس ہیبت کو کفار کے دلوں سے کسی حد تک کم کر دیا۔ اسی وجہ سے یہود، کفار، منافق، یہاں تک کہ عرب کے بدو بھی کھلی بغاوت اور سازشیں کر کے اہل ایمان کی مشکلات میں اضافہ کرنے لگے۔ غزوہ احد کو 2 ماہ اور کچھ دن ہی گزرے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطلاع ملی کہ مقام فید کے کوہستان علاقے قطن میں رہائش پذیر قبیلہ بنو اسد کے سردار خویلد اور اس کے دونوں بیٹے طلحہ اور مسلمہ اپنے قبیلے کے لوگوں کو مسلمانوں سے جنگ کے لیے تیار کر رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو سلمہ رضی اللہ عنہ کو 150 مجاہدین کے لشکر کا امیر بنا کر ان کی سرکوبی کے لیے روانہ فرمایا۔ یہ لشکر نہایت تیز رفتاری کے ساتھ سفر طے کرتا قطن میں داخل ہوا۔ ان لوگوں کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ یوں اچانک مسلمان ان سے جنگ کرنے ان کے گھروں تک آ جائیں گے۔ چنانچہ قبیلے کے سب لوگ اپنے مال مویشی چھوڑ کر بھاگ نکلے۔ مجاہدین نے ان کے اونٹ اور دیگر مویشی ساتھ لیے اور واپس مدینہ آ گئے۔ دوستو، غزوہ بنی نذیر کا تذکرہ کرتے ہیں۔ یہودیوں کا قبیلہ بنی نذیر مدینہ کے مضافات میں ایک سرسبز علاقے میں رہائش پذیر تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے ملاقات کا ارادہ فرمایا تاکہ ان سے بنو کلاب کے 2 مقتولین کی دیت کی رقم کی بات کی جائے جنہیں حضرت عمر بن امیہ نے غلطی سے قتل کر دیا تھا۔ معاہدے کی روح سے دیت کا ایک حصہ بنی نذیر کو دینا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کی ایک جماعت کے ساتھ بنی نذیر تشریف لے گئے۔ انہوں نے کہا اے ابو القاسم، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہاں تشریف رکھیں، جیسا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں ہم ویسا ہی کریں گے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کے ساتھ وہاں تشریف فرما ہو گئے۔ دوسری طرف یہودیوں نے جمع ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نعوذ باللہ شہید کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ عمر بن حجاج بن کعب نے ذمہ داری لی کہ وہ چھت کے اوپر سے ایک بھاری پتھر یا چکی کا بھاری پاٹ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر پر دے مارے گا۔ تاہم حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور یہودیوں کے مذموم مقاصد سے مطلع فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فوری طور پر وہاں سے اٹھے اور مدینہ کی جانب روانہ ہو گئے۔ مدینہ تشریف لاتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ کو اس حکم نامے کے ساتھ بنی نذیر روانہ کیا کہ پورا قبیلہ 10 دن کے اندر اندر مدینہ کی حدود سے باہر نکل جائے، ورنہ 10 دن بعد ان میں سے جو بھی مدینہ کی حدود میں نظر آیا اسے قتل کر دیا جائے گا۔ یہودیوں کو اپنی غلطی کا احساس ہو چکا تھا، لیکن اب وہاں سے نکلنے کے سوا چارہ نہ تھا، سو انہوں نے جلاوطنی کی تیاری شروع کر دی۔ رئیس المنافقین عبداللہ بن
ابی کو جب اطلاع ملی تو اس نے یہودیوں کو پیغام بھیجا، خبردار کوئی اپنا گھر نہیں چھوڑے گا، اگر مسلمان آتے ہیں تو تم سب کلہ بند ہو جانا، میرے 2000 جانباز تمہاری حفاظت کریں گے اور بنو قریظہ اور بنو غطفان بھی تمہاری مدد کریں گے۔ یہودیوں کے سردار حی بن اخطب کو یقین تھا کہ عبداللہ بن ابی کے لوگ ان کی حفاظت کے لیے آئیں گے، چنانچہ اس نے تکبر کے عالم میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیغام بھیجا کہ جو کرنا ہے کر لیں، ہم اپنا علاقہ چھوڑ کر کہیں نہیں جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیغام ملتے ہی صحابہ رضی اللہ عنہ کو جنگ کی تیاری کا حکم دے دیا۔ عصر کی نماز بنی نذیر کے میدان میں ادا فرمائی۔ یہودیوں نے جب مسلمانوں کو دیکھا تو تیر اور پتھر لے کر قلعوں کے فصیل پر چڑھ گئے، صحابہ نے ان کا محاصرہ کر لیا۔ یہودی بڑی بے تابی سے عبداللہ بن ابی کے 2000 جنگجوؤں کا انتظار کر رہے تھے۔ جوں وقت گزرتا جا رہا تھا ان کی مایوسی بڑھتی جا رہی تھی، لیکن کوئی بھی ان کی مدد کو نہ پہنچا۔ محاصرے کو 15 دن بھی نہ گزرے تھے کہ بنو نذیر کے اعصاب جواب دے گئے اور انہوں نے ہتھیار ڈال دیے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جنگی قوانین کے تحت سب کو قتل کر دیا جاتا، لیکن نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اسلحے کے علاوہ اپنے تمام ساز و سامان اور اہل و عیال سمیت فوری طور پر مدینے کی حدود سے نکل جائیں۔ یہودیوں نے اپنے گھروں کی کھڑکیوں دروازوں سمیت تمام مال و اسباب 600 اونٹوں پر لادا اور کوچ کر گئے۔ بنو نذیر معاشی اعتبار سے طاقتور تھے، چنانچہ ان کے باغات، کھیتی باڑی اور مکانات قبضے میں لے لیے گئے۔ اسلحہ میں 340 تلواریں، 50 زرہیں اور 50 خود بھی شامل تھے۔ دوستو، غزوہ نجد کے بارے میں آپ کو بتاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنو نذیر کے یہودیوں کو سبق سکھا کر فارغ ہوئے تھے کہ اطلاع ملی کہ بنی غطفان کے 2 قبیلے بنو محارب اور بنو ثعلبہ نے مدینے پر حملہ کے لیے لشکر جمع کرنا شروع کر دیا ہے، جس میں زیادہ تعداد بدوؤں کی تھی جو لوٹ مار کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی فوری سرکوبی کا فیصلہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 400 صحابہ کے ساتھ وادی نجد کا رخ فرمایا۔ کفار نجد کے ایک نخلستانی میدان میں جمع تھے، انہوں نے جیسے ہی مسلمان فوج آتے دیکھی، خوف کے مارے پہاڑوں میں روپوش ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پیش قدمی نہ روکی اور صحرائے نجد کے آخری کونے تک جا پہنچے تاکہ علاقے میں لوٹ مار کرنے والے بدوؤں پر مسلمانوں کا رعب و دبدبہ قائم ہو سکے۔ یہاں چند دن قیام کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس مدینہ تشریف لائے۔ دوستو، آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کا بٹن پریس کر دیں اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔